آپ کو میں بتاؤں، حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں، بلکہ ایک حضرت بہت بڑے عالم دین، مفتی وقت، بہترین مدرس، بہترین مفکر، اپنی خطابت کے ذریعے پورے بمبئی میں ہلچل مچائے ہوئے ہیں، اور حضرت دارالعلوم غریب نواز کے افتاء کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یقیناً حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں اب آپ کے سامنے حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن پیش کروں گا کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دیں، غفلت میں پڑے سوئے ہیں جو، ان کو جگا دیں، اور گر چاہے تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر آپ قطرے شبنم کو بھی ایک دریا بنا دیں۔ اور حضرت کی ذات یہ ہے کہ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی ہو، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی ہو، جس رخ سے بھی دیکھیں گے انہیں جانے جائیں گے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے سائے میں کریں۔ نعرہ تکبیر، آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد۔ نعرہ تکبیر، حضرت علامہ و مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم نور مجسم، نبی معظم شفیع دو عالم، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب اور ان کے تمام رفقا، بالخصوص اہالیان محلہ میں سے وہ تمام لوگ جن لوگوں نے اس مسجد و مدرسے کے لیے اپنا تعاون دام درہم قدم سخن ہر لحاظ سے پیش کیا،
اور ہمیشہ ہمیش اس مسجد و مدرسے کی ترقی کے لیے رواں دواں رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ آج کی اس مبارک رات کے طفیل ان سب کی عمر میں، عمل میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ بسد انداز اکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز اکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ اپنے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے پربہار موقع پر اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں سرور کون و مقامونی سے انس و جاں، ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سلسلے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اس نور کے تعلق سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو مفسرین کرام مراد لیتے ہیں کہ اس آیت میں جو نور کہا گیا ہے اس نور سے مراد آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس کتاب کی بات کہی گئی ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقیقت کے لحاظ سے نور ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے، جو خود بھی چمکدار ہو اور دوسروں کو چمکا دے، جو خود بھی منور ہو اور دوسروں کو منور کر دے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود منور بھی ہیں، خود روشن بھی ہیں، اور انہوں نے دنیا کو روشن بھی کیا ہے، دنیا کو چمکایا بھی ہے، دنیا والوں کو روشن کیا ہے، دنیا والوں کو چمکایا ہے۔ آج جہاں جہاں بھی غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، آج ان کا دل چمک رہا ہے، ان کی پیشانی چمک رہی ہے، ان کا سراپا چمک رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس ایک نور آیا، اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لے آئے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ یوں ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں گے تو آقائے دو عالم کے تعلق سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے تمہارے پاس آ گئے، یہ رسول بھیجے گئے، یہ رسول تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں آنے والا آنے سے پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، بھیجا جانے والا بھیجنے سے پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ تشریف وہ لاتے ہیں جو کہیں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی موجود نہ ہو اور پھر وہ موجود ہو تو اسے پیدا ہونا کہتے ہیں، اسے تخلیق فرمانا کہتے ہیں، اسے نمودار ہونا کہتے ہیں، اسے عدم سے وجود میں آنا کہتے ہیں۔ اس کو بھیجا جانا نہیں کہتے، اسے تشریف لانا نہیں کہتے، ان کو آنے والا نہیں کہتے۔ لیکن آقائے دو جہاں کے تعلق سے اللہ جہاں بھی فرماتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے وہ بھیجے گئے، وہ تشریف لائے، وہ آئے۔ تو آنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آنے سے پہلے بھی کہیں موجود ہیں۔ کہاں موجود ہیں؟ کہاں موجود ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگو کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، اے لوگو جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں منزل طے کر رہے تھے، یعنی جب ان کا پتلا تیار ہو رہا تھا، جب ان کا مجسمہ بن رہا تھا، جب ان کا پیکر بن رہا تھا، میں تو تب بھی نبی تھا۔ صرف یہ نہیں کہ میں تب موجود تھا، تب میرا وجود تھا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں میں موجود بھی تھا اور نبی ہو کر موجود تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی رسول تھا، میں اس وقت بھی امام الانبیاء تھا، میں اس وقت بھی خاتم المرسلین تھا۔ ہاں، میرے آقا کا موجود ہونا اور ہے، ظہور فرمانا اور ہے۔ میرے آقا کا ہونا اور ہے، دنیا میں تشریف لانا اور ہے۔ میرے آقا کا ہونا الگ بات ہے، حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لانا ایک الگ بات ہے۔ آقائے دو عالم موجود ہیں، کہاں موجود ہیں؟ قرب خداوندی میں، بارگاہ الہی میں۔ کیسے موجود ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرے محبوب کو عبداللہ کے گھر میں دیکھا، آمنہ کی گود میں دیکھا، حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں دیکھا، ابو طالب کے پرورش میں دیکھا، تم نے مکے میں چلتے پھرتے دیکھا، تم نے مدینے میں چلتے پھرتے دیکھا۔ تو اس دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ وہ رسول وہ ہیں جو کبھی مکۃ المکرمہ سے آن کی آن میں بیت المقدس پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پہنچتے ہیں، ساتوں آسمان طے کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے ہیں، قرب خداوندی میں جاتے ہیں، دنا فتد اللہ کے مقام پر جاتے ہیں۔ تم اگر میرے محبوب کو مکے کی گلیوں میں دیکھتے ہو تو مکے کی گلیوں میں بھی دیکھو، تو میرے آقا کو سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے بھی دیکھو۔
رسالت سرکار کی آمد عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو لیکن ہر لحاظ سے دیکھو. مکے میں جو چل رہا ہے، آمنہ کی گود میں جو کھیل رہا ہے، حلیمہ سعدیہ کا گھر جس کی وجہ سے روشن ہو رہا ہے، عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جو موجود ہے، وہ نبی اگر اس طرح سے ہیں تو اس نبی کی حقیقت کو بھی دیکھو، ان کی حقیقت پر بھی غور کرو. لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو، ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سراپا نور ہیں. ہاں، جب اللہ کو اس نور کو انسانوں کے دلوں کو روشن کرنے کے لیے دنیا میں بھیجنا ہوا تو بشریت کا لباس پہنایا اور آمنہ کی گود میں بھیجا. مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ رب العزت نے انسان کا لباس عطا فرمایا تاکہ انسان ان سے فائد حاصل کر سکے، ورنہ یہ مصطفیٰ کی حقیقت نہیں، یہ مصطفیٰ کا لباس ہے. مصطفیٰ کی حقیقت تو یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے مصطفیٰ آپ سراپا نور ہیں. جب آقائے دو عالم کے نور کی بات آ گئی تو ایک حدیث ملاحظہ کر لیجئے. آقائے دو عالم کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ. آقائے دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا. اے جابر، اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ. اے جابر، اس وقت پیدا فرمایا جب نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، الغرض کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے نور کو تب پیدا فرمایا جب اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہ تھا. تو اس نور کو کہاں رکھا؟ یقیناً کہنا ہوگا کہ اس نور کو قرب خداوندی میں رکھا. اے رب العالمین، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما کر تو نے اپنے قرب خاص میں رکھا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے سنو، میں نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اپنے قرب خاص میں رکھا تاکہ میں محبوب کو دیکھوں، محبوب مجھے دیکھے. میں محبوب کو دیکھوں، محبوب مجھے دیکھے. میں محبوب کو جیسا دیکھوں ویسا کوئی نہ دیکھے، اور میرے محبوب مجھے جیسا دیکھ لیں ویسا مجھے کوئی نہ دیکھے. نہ موسیٰ طور پہ دیکھے، نہ کوئی کسی کو دیکھے. اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. یہاں پر ایک بات عرض کرتے چلوں.
آقائے دو عالم کی یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ حدیث کی کتاب مصنفہ عبد الرزاق میں موجود ہے، لیکن مصنفہ عبد الرزاق میں دیوبندیوں کے مطبع میں چھپنے سے پہلے کی کتاب میں موجود ہے. جب سے دیوبندیوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، انہوں نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا، اس کو نکال دیا ہے. یہ وہابیوں کی خیانت ہے. آقائے دو عالم سے ان کی عداوت کا ثبوت ہے کہ جس چیز سے، جس حدیث سے، جس بات سے رسول اللہ کی عظمت کا پتہ چلے، اس حدیث کو وہ کتاب سے ہی نکال دیتے ہیں. اس بات کو سب سے پہلے ہندوستان میں حضرت مفتی شریف الحق علیہ الرحمہ نے بیان کیا، اور انہوں نے ظاہر کیا کہ وہابیوں نے یہ کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، داڑھی ان کے پاس بھی ہے، داڑھی ہمارے پاس بھی ہے، سر پہ ٹوپی عمامہ ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اللہ رسول کی بات وہ بھی کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات ہم بھی کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہیں سلام نہ کرو، ان کی میت میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ سلام کلام نہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، آخر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس کہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اللہ رسول کا نام اس کی محبت ظاہر کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لیتے ہیں. اگر وہ اللہ رسول کا نام نہ لیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ جائے، انہیں چندہ کوئی نہ دے، ان کی مسجد میں نماز کوئی نہ پڑھے. اگر یہی بات ہے کہ اللہ رسول سے ان کو محبت ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جس حدیث سے رسول پاک کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس حدیث کو اپنی کتابوں میں چھاپنے کے بجائے وہ اپنی کتاب سے نکال دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ محبت کا ثبوت ہے؟ نہیں. ایک اور ثبوت دے دیتا ہوں میں آپ کو. آج ہم لوگ میلاد النبی کی محفل منعقد کیے ہیں، آج ہمارے محلے میں چراغاں ہے، ہماری گلیوں میں روشنیاں ہیں، ہماری مسجدوں مدرسوں میں روشنیاں ہیں، لیکن آج ان کی گلیوں میں چلے جائیں تو ماتم چھایا ہوا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. سال بھر اگر وہ مسجد کی لائٹ چالو رکھتا تھا تو آج وہ قصداً لائٹ کو بجھا دیتا ہے. کیوں؟ وہ میلاد النبی سے اتنی دوری بنائے ہوئے ہے. آخر کیوں؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، نبی کی ولادت ایک نعمت ہے، اور نعمت کا چرچا کرنا اللہ کا حکم ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی، ان نعمتوں پر خوشی ظاہر کرنے کو ارشاد فرمایا. لیکن حال یہ ہے جو تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے، تمام نعمتوں میں افضل نعمت ہے، تمام نعمتوں میں بڑی نعمت
نعمت ہے، اس نعمت کے آنے کے موقع پر یہ خوشی منانے کے بجائے اسے بدعت کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک اور ثبوت لے لیجئے، لفظ میلاد کا ترجمہ ایک لغت کی کتاب ہے مصباح اللغات۔ مصباح اللغات کے مصنف نے مولانا عبدالحفیظ بلیاوی نے اس لفظ کا جو ترجمہ کیا ہے پیدائش کا دن، دوسرے نمبر پہ جو ترجمہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن یوم ولادت، حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت، اور تیسرے نمبر پہ جو ترجمہ کیا ہے کرسمس ڈے۔ ہم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن بھی مناتے ہیں، حضرت موسیٰ کی پیدائش کا دن بھی مناتے ہیں۔ ہم تو 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مانتے بھی ہیں، ان کی ولادت کا دن بھی مانتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے آنے کی خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ ہم تو ان کا نام اپنی تلاوت میں بھی لیتے ہیں، اپنی نماز میں بھی لیتے ہیں۔ ہم کو ان کے نام، ان کے میلاد سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم مانتے تمام نبیوں کو ہیں، لیکن غلامی کا پٹا اپنے گلے میں اپنے نبی کا رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا رکھتے ہیں۔ امتی ہونے کا شرف اگر ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف ہے۔ وہ غلام کیسا جو اپنے مالک کا گن نہ گائے، اپنے مالک کی نمک حلالی کے بجائے وہ کسی اور کا نام لے۔ جب میلاد لفظ کے ترجمے کی بات آئی تو میلاد النبی کے بعد وہ محمد مصطفیٰ کی پیدائش کا دن بھی تو کہہ سکتے تھے، محمد عربی کی ولادت کا دن بھی تو لکھ سکتے تھے، لیکن محمد عربی کی ولادت کا دن نہیں لکھا تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن لکھا تو کرسمس ڈے لکھا۔ اس کو کیا وجہ ہے کہ اس کو کرسمس ڈے یاد آتا ہے، حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت یاد آتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا یوم ولادت یاد نہیں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ زبان سے کچھ بھی کہیں، دل میں وہ رسول اللہ سے محبت نہیں رکھتے۔ اگر محبت رکھے ہوتے تو محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے ہر کوشش وہ نہیں کرتے پھرتے۔ الغرض مجھے عرض یہ کرنا ہے، اللہ جس کے ذکر کو بڑھاتا ہے کسی کے گھٹانے سے وہ گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو تو بلند فرمایا ہے اور روز افزو بلندی عطا فرمایا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے ہر آنے والا دن ہر پچھلے دن سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ وَرْفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آج ہر سنی مسلمان یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گاتے رہتے ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ کل بھی تھا، آج بھی ہے،
क़यामत तक रहेगा। जब तक जिक्र मुस्तफ़ा है दुनिया आबाद है। जिस दिन दुनिया खत्म होगी उस दिन भी जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा। करूं मद कि आकाए दो आलम की तारीफ खुद अल्लाह फरमाता है, और जब अल्लाह तारीफ फरमाता है तो अल्लाह बाकी है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। तो रसूलुल्लाह का जिक्र हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। जब कोई न था तो मेरे महबूब का नूर था, तब भी उस नूर का जिक्र हो रहा था। जब कोई नहीं रहेगा तो मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहेगा। आकाए दो आलम के नूर के बारे में बात हुई, चलिए एक और बात अर्ज किए देता हूँ। हज़रत जिब्रील अमीन आकाए दो आलम की खिदमत में हाजिर हैं। रूहुल बयान, तफसीर रूहुल बयान ने इस बात को बयान किया है। आकाए दो आलम की बारगाह में हज़रत जिब्रील हाजिर हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल बताओ तुम्हारी कितनी उम्र है, तुम्हारी उम्र क्या है। हर आदमी को अपनी उम्र का पता होता है। अब अगर भूल भुला गए तो एक अलग बात होती है, वरना हर आदमी को अपनी उम्र का पता होता है और होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा के यौम पैदाइश को कुरान पाक में बयान फरमाया और इरशाद फरमाया कि सलामती हो उस दिन जिस दिन हज़रत ईसा को पैदा किया गया, और सलामती हो उस दिन जिस दिन उनको उठाया गया। तो अल्लाह ने हज़रत ईसा की पैदाइश के दिन को भी लोगों के ज़बान पर जारी किया और अपने महबूब की पैदाइश के दिन को भी जारी फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस करम पर कुर्बान जाइए। आकाए दो आलम पूछते हैं, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह कुछ ठीक ठीक तो मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि चौथे हिजाब में एक नूर चमकता था, एक सितारा चमकता था जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल तुम्हें मालूम है कि वो नूर कौन है, वो किसका नूर है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वह इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कवाकिब, मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं हूँ, वो नूर मैं हूँ। मेरे आका का नूर कल भी चमकता था, आज भी चमकता है, दुनिया में भी चमकता है। और मर्द मोमिन जब अपनी कब्र में जाता है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में उसकी कब्र भी चमकती है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, जब नूर पर बात निकली है तो और आगे अर्ज किए देता हूँ। हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलात व तस्लीम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हज़रत अल्लामा क़स्सलानी मवाहिब लदुनिया में इस बात को नकल करते हैं। हज़रत आदम की पैकर में जब अल्लाह ने रूह फूंका, जब हज़रत आदम ने पहली बार आँख खोला, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम अपना सर उठाइए, अपनी निगाह उठाइए
अपना सर ऊंचा कीजिए। फरफ़ा रअसहु फरआ नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सरारिक़िल अर्शी फ़क़ाला या रब्बी मा हाज़ा नूर क़ाला हाज़ा नूरु नबिय्यिन मिन ज़ुर्रियतिका इस्मुहु फिस समाई अहमद व फिल अर्दी मुहम्मद। फरमाते हैं जब हजरत आदम ने अपना सर उठाया तो अर्श के पर्दों में एक नूर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर था, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को देखा, एक नूर को देखा। हजरत आदम ने अर्ज किया परवरदिगार ये नूर कैसा है, ये किसका नूर है जो अर्श के पर्दों पे चमक रहा है? तो अल्लाह फरमाता है ये एक नबी का नूर है जो तेरी ज़ुर्रियत में से है, तेरी औलाद में से है। ऐ आदम, उस नबी का नाम आसमान पर अहमद है और जमीन पर उसका नाम मोहम्मद है, जमीन पर उसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा। जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने नूर बनाया। इस नूर की जलवागरी अगर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कब्र में सवाल होगा कि इस रसूल के बारे में, इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में दुनिया में क्या कहते थे। यहाँ बात करने को बहुत सारी है। मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि आकाए दो आलम की इस हदीस में इशारा है इस आदमी के बारे में। इस आदमी के बारे में कब कहते हैं हम? जब कोई सामने होता है, जब आप देख रहे होते हैं तो आकाए दो आलम सामने होंगे। इस हदीस की तशरीह करते हुए शारहीन बयान फरमाते हैं कि कब्र वाले की कब्र से रौज़तुर रसूल तक या तो रास्ता खोल दिया जाएगा, हिजाबात उठा दिए जाएंगे, पर्दे उठा दिए जाएंगे, या फिर आकाए दो आलम करम नवाजी फरमाएंगे और अपने गुलाम की कब्र में तशरीफ ले आएंगे। जिस आका की आजमत का ये आलम है, नजरों से पर्दे हट जाएं तो अपनी कब्र से मदीनतुर रसूल में उन्हें नजर आ जाए। तो फिर जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में मोहब्बत हो, जिसके दिल में आका की अकीदत हो, यकीनन उसकी आंखें भी रोशन होगी और उसकी कब्र भी रोशन होगी। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते अचानक देखते हैं कि खाने काबा झुका जा रहा है। खाने काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुका जा रहा है। सोचने लगे दीवारें अच्छी हैं, अच्छी खासी दीवारें झुकी जा रही हैं, कहीं दीवारें शिकस्ता तो नहीं हो गई, आखिर ये खाने काबा जमी बोझ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा
کہ تھوڑی دیر کے لیے خانہ کعبہ جھکا، پھر اپنی حالت پر برقرار ہو گیا۔ وجدان نے کہا اے عبد المطلب، خانہ کعبہ گرا نہیں تھا، خانہ کعبہ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں سلامی عرض کر رہا تھا۔ اسی لیے تو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دنیا کا قبلہ، ہر شخص کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، لیکن خانہ کعبہ محمد، خانہ کعبہ کا قبلہ محمد مصطفیٰ ہے۔ خانہ کعبہ کا قبلہ محمد مصطفیٰ ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، دنیا میں انقلاب آ گیا، دنیا میں رحمت چھا گئی، دنیا میں نور آ گیا۔ آقائے دو عالم کے قدموں کی برکت سے وہ انسانی معاشرہ جو انسان کی شکل میں حیوان بن چکا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ظلم و بربریت کا مجسمہ بن چکا تھا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کی زندگی محفوظ نہیں تھی، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو باپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا۔ یہ میرے آقا کی آمد ہے کہ آقا دو عالم نے بیٹیوں کو زندگی عطا فرما دی۔ ایک انسان کو دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، انسان کو دوسرے کے مال کا محافظ بنا دیا، دوسرے کی جان کا محافظ بنا دیا، دوسرے کی ناموس اور عزت کا محافظ بنا دیا۔ اسلام کی تعلیم کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے۔ میلاد النبی کی محفل منعقد کرنے کا مقصد صرف آقا کریم کے ذکر کو سننا اور اس کان سے سننا اس کان سے نکال دینا نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں بسانا ہے۔ آقائے دو عالم کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے ارشادات کیا ہیں، ان کے فرمودات کیا ہیں، انہوں نے کس بات کی تبلیغ کیا ہے؟ تو آقائے دو عالم کا ارشاد ہے، لوگو جھوٹ نہ بولو، اے لوگو غیبت نہ کرو، اے لوگو چغلی نہ کرو، اے لوگو مال حرام نہ کھاؤ، اے لوگو کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، کسی کو برے نام کے ساتھ یاد نہ کرو، کسی کے اوپر عیب نہ لگاؤ، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اے لوگو ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دو، ایک انسانی معاشرہ تشکیل دو جس معاشرے میں ہر انسان کی عزت ہو، ہر انسان کے ساتھ محبت ہو، ہر انسان کے ساتھ اخلاص ہو، ہر انسان کو جینے کا حق ہو، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہ ہو، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر برتری ہو، نہ کسی عرب کو کسی عجم پر برتری ہو، نہ کسی کو نسب کی وجہ سے برتری ہو، نہ کسی کو کسی اور وجہ سے برتری ہو۔ کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان برابر ہو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ایسے معاشرے تشکیل دیں، ہم حلال کھائیں، سچ بولیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھروں میں سکون لانے کی کوشش کریں، بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر بیوی کی عزت کرے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے ہم اس طریقے پر عمل کریں، اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ آقائے دو عالم کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے ذریعہ ہیں۔ ان کی زندگی کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم آقائے دو عالم کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کے بتائے راستے پر چلیں گے، ان کے سکھائے طریقے پر چلیں گے۔ ہم حلال کھائیں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں گے، مساجد و مدارس کی حفاظت کریں گے، علماء کی مدد کریں گے، دینداروں کی عزت کریں گے اور دنیا آخرت میں کامیاب رہیے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذرے کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ موت کو مسیحا کر دیا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، بسد انداز اکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ آقا کی میلاد آپ سب کو مبارک ہو، اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، امن و سکون پیدا فرمائے اور آقا کے صدقے میں دنیا آخرت میں آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔